اس ویڈیو میں لیسن نمبر 6 پولوشن کو پڑھا جائے گا۔ پولوشن یعنی آلودگی۔ جیسا کہ اس تصویر میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، فضائی آلودگی کا ایک منظر ہے، کس طرح سے فیکٹریوں کی چمنیوں سے بہت سا دھواں جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے فضا میں اور اس کو آلودہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آبی آلودگی بھی ہوتی ہے اور زمینی آلودگی بھی ہوتی ہے۔ چلیے اب مل کر اس لیسن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کیجیے۔ Pollution is the addition of any such constituents to air, water or land which adversely alters the natural quality of environment۔ Pollution کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے مراد ہے آلودگی۔ کنسٹیچوئنٹس کہتے ہیں اجزاء کو، یا جو چیزیں کسی چیز کے اندر شامل ہوتی ہیں مل کر اس چیز کو بناتی ہیں۔ ایڈورسلی سے مراد ہے منفی، آلٹر سے مراد ہے تبدیل کرنا، اور انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ دونوں ہی طرح سے اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ جو لیٹر این ہے یہ سائلنٹ نہیں ہوتا، اور اس سے مراد ہے آب و ہوا یا ارد گرد کا ماحول۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آلودگی کیا ہوتی ہے، تو اس سے مراد ہے فضا یا ہوا، پانی یا زمین کے اندر کچھ ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا کہ جو ہمارے ماحول کا جو قدرتی معیار ہوتا ہے وہ ان اجزاء کی وجہ سے ایک منفی طریقے سے تبدیل ہونے لگتا ہے، یعنی اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں ایک سوال بھی لکھا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی ایڈورسلی آلٹرز، جیسے کہ ایڈورسلی کا مطلب ہے منفی، تو اسے انگلش میں نیگیٹو کہیں گے، اور آلٹرز کہتے ہیں چینج ہونے کو، تو لہٰذا اس کا مطلب ہو جائے گا ایڈورسلی آلٹرز مینس ٹو چینج نیگیٹیولی اور ان اے نیگیٹو وے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، پولوشن از اے سیریس پرابلم آف ماڈرن ایج، یعنی آلودگی دور حاضر کا یا جدید دور کا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ With rapidly increasing industries, especially in developing countries, the problem is of great magnitude۔ لفظ میگنیٹیوڈ کے درمیان میں چ کی آواز کا استعمال نہیں ہوتا، غور سے سنیے، میگنیٹیوڈ ٹ اور ژ کی آواز اس کے درمیان میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو میگنیٹیوڈ سے مراد ہے بہت بڑی تعداد میں یا بہت بڑے پیمانے میں کسی چیز کا ہونا یا اس کا اثر ہونا۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی صنعتیں جو ہیں، خاص کر کے ترقی پذیر ممالک کے اندر، جیسا کہ ترقی یافتہ جو ہوتے ہیں ممالک انہیں ڈیولپڈ کنٹریز کہا جاتا ہے، جو ایسے ممالک ہیں جو کہ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، پروگرس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر ایسے ممالک میں صنعتیں چونکہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو ان میں یہ مسئلہ جو ہے وہ خاصا گھمبیر ہے یا بہت بڑا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، آفٹر دا سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریولوشن دیر ہیز بین این immense impact of man on environment۔ ریولوشن سے مراد ہے انقلاب یا بہت بڑی تبدیلی، immense سے مراد ہے بہت شدید یا بڑا، امپیکٹ یعنی اثر۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سائنسی اور صنعتی انقلاب جو ہے اس کے بعد ارد گرد کے ماحول پر انسانی اثرات بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی انسانی ترقی کا جو عمل ہے یہ ارد گرد کے ماحول پر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ Huge industrial installations, introduction of faster modes of transport, and spreading of large crowded cities are the main outcomes of the modern times۔ انڈسٹریل انسٹالیشن سے مراد ہے یہ مختلف قسم کی جو صنعتیں اور فیکٹریاں وغیرہ جو لگائی جاتی ہیں۔ موڈز آف ٹرانسپورٹ سے مراد ہے ذرائع آمد و رفت۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ جو صنعتیں وغیرہ لگائی جا رہی ہیں، فیکٹریاں وغیرہ نصب کی جا رہی ہیں،
آمد و رفت کے لیے جو تیز ترین ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، اور گنجان آباد اور بڑے شہر جس طرح سے پھیل رہے ہیں، یہ سب دور جدید کے سب سے اہم نتائج ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں کائنڈز آف پولوشن، یعنی آلودگی کی اقسام، مل کر پڑھتے ہیں۔ پولوشن از اے تھریٹ ٹو لائف، یعنی آلودگی انسانی زندگی کے لیے یا عام جو زندگی ہے اس پلانٹ پر، اس دنیا میں، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک تھریٹ ہے، یعنی ایک خطرہ ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو آلودگی ہے یہ نہ صرف انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہے بلکہ جانور، پرندے اور پودے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں دیر آر مینی کائنڈز آف پولوشن، آلودگی کی کئی اقسام ہے، جیسے کہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے یہاں پر ایئر پولوشن، یعنی فضائی آلودگی۔ Air pollution is a problem particularly for the people living in large cities or in the cities where there are many industries. تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے وہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا ایسے شہروں میں رہتے ہیں کہ جن کے قریب بہت سی صنعتیں وغیرہ موجود ہیں۔ The air above such places is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases and offensive odors. تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس قسم کے علاقے ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ صنعتیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے جو ارد گرد یا ان کے اوپر کی جو فضا ہوتی ہے، جو ہوا ہوتی ہے، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو ان جگہوں پر فضا جو ہوتی ہے وہ ہیویلی لیڈن، یعنی بہت ہی زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے، یا اس میں بہت ہی زیادہ مقدار میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ڈسٹ یعنی گرد، اسموک یعنی دھواں، پوائزنس گیسز یعنی زہریلی گیسیں، اینڈ offensive odors۔ offensive سے مراد ہے ناپسندیدہ، اور odor یعنی اس سے مراد ہے تعفن یا بدبو، یعنی وہ فضا جو ہوتی ہے وہ تعفن زدہ ہوتی ہے۔ It affects both plants and human life directly and indirectly۔ It سے یہاں مراد ہے فضائی آلودگی، تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ اثر کرتی ہے پودوں اور انسانی زندگی دونوں ہی پر، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی۔ Air pollution can be controlled by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fumes before releasing them into the atmosphere۔ یعنی فضائی آلودگی کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے خاص قسم کے آلات کی مدد سے جو کہ فیکٹریوں میں نصب کیے جاتے ہیں، جن کی مدد سے زہریلی گیسوں کو بخارات وغیرہ سے الگ کیا جا سکتا ہے، یعنی بخارات کو زہریلی گیسوں سے پاک کیا جا سکتا ہے ان کو فضا میں خارج کرنے سے پہلے۔ Gas, electricity and other sources of energy should be used instead of coal and other fossil fuels۔ گیس، بجلی اور توانائی کے جو دوسرے ذرائع ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے کوئلے اور زمین سے حاصل کیے جانے والے ایندھن کے بجائے۔ Trees should be planted in the cities and towns to reduce air pollution۔ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں درخت لگائے جانے چاہیے۔ تو دراصل یہ ہے اس سوال کا جواب کہ ہاؤ کین وی کنٹرول ایئر پولوشن، تو کس طرح سے ہم اس فضائی آلودگی کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں واٹر پولوشن۔ واٹر پولوشن از کازڈ بائی مینی کائنڈز آف ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ویسٹ پورڈ انٹو اسٹریمز، ریورز اینڈ لیکس۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے آبی آلودگی کی،
ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ واٹ آر دا کازز آف واٹر پولوشن، آبی آلودگی کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب ندیوں، دریاؤں اور جھیلوں میں گھریلو اور صنعتی فضلہ شامل کیا جاتا ہے، میں خارج کیا جاتا ہے، تو یہ باعث بنتا ہے آبی آلودگی کا. It may consist of dead remains of animals and plants which lead to bacterial growth, reducing the amount of oxygen dissolved in water. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس فضلے میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس میں پایا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس میں مردہ جانوروں کی باقیات اور گلے سڑے جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت برے اثرات ڈالتے ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا کی افزائش ہوتی ہے ان کی وجہ سے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جو پانی کے اندر آکسیجن کا جو حصہ موجود ہوتا ہے اس میں بھی کمی واقع ہونے لگتی ہے اس جو بیکٹیریل گروتھ ہے اس کے عمل کی وجہ سے. The polluted water damages fish and other aquatic life. لہذا آبی آلودگی جو ہے وہ مچھلیوں اور آبی حیات کو نقصان پہنچاتی ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. Sewage is another major source of water pollution. اس سویج سے مراد ہے گٹروں سے آنے والا جو گندا پانی ہوتا ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے آبی آلودگی کی. Many cities still continue to pour their sewage directly into rivers. بہت سے شہر ابھی بھی سیوریج کے پانی کو دریاؤں میں براہ راست ہی یعنی سیدھے ہی شامل کرنے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. This causes cholera, typhoid and other diseases to the population which uses this water. اب یہاں ڈائریکٹلی جو وہ اس کو دریاؤں میں شامل کرتے ہیں سیوریج کے پانی کو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس پانی کو پہلے صفائی کے عمل سے گزارے بغیر ہی اس کو اس طرح سے دریاؤں کے اندر خارج کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اب اس کے اثرات بتائے جا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا اثرات ہوتے ہیں، مضر اثرات جو ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ مختلف بیماریاں ہیں، کولرا، ٹائیفائڈ اور دوسری بہت سی بیماریاں جو کہ ان لوگوں میں جنم لینے لگتی ہیں جو کہ اس قسم کے پانی کو استعمال کرتے ہیں. Water pollution can be prevented if the dead remains of animals and plants are not released in the fresh water sources and sewage is fully treated before releasing it into rivers or lakes. اب مسئلے کا حل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آبی آلودگی جو ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ اگر جانوروں کی علائشیں یا مردہ وغیرہ جو ہوتی ہیں یا گلے سڑے پودے جو ہوتے ہیں ان کو صاف پانی میں اگر نہ بہایا جائے، سیوریج کا جو پانی ہے اسے پوری طرح سے ٹریٹ کیا جائے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو صفائی کے عمل سے گزارا جائے اس سے پہلے کہ اسے دریاؤں یا جھیلوں میں خارج کیا جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے آبی آلودگی کو روکنے کا. اب ہم اس لیسن کے باقی کے حصے کو اور اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.